اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ لوگو اپنے پروردگار سے ڈرو جس نے تم کو ایک شخص سے پیدا کیا، یعنی اول اس سے اس کا جوڑا بنایا، پھر ان دونوں سے کثرت سے مرد و عورت پیدا کر کے روئے زمین پر پھیلا دیے، اور اللہ سے ڈرو جس کے واسطے سے تم ایک دوسرے سے حقوق کا مطالبہ کرتے ہو، اور قطع رحمی سے بچو، کچھ شک نہیں کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا من سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة الضلالة في النار۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل ما كنت بدعا من الرسل وما ادری ما يفعل بی ولا بكم ان اتبع الا ما يوحى الی۔ اسٹیج پر اور اس مبارک اجلاس میں موجود حضرات علماء کرام، محترم بزرگوں، نوجوان بھائیوں، پیارے بچوں، دو طریقے کے مذہب ہوتے ہیں۔ آرام سے بیٹھ جاؤ تو بات کروں۔
مذہب دو طریقے کے ہوتے ہیں. ایک ہوتا ہے دلائل کا مذہب، ایک ہوتا ہے پیٹ کا مذہب. مذہب دو طریقے کے ہوتے ہیں. ایک مذہب ہوتا ہے دلائل کا اور ایک مذہب ہوتا ہے پیٹ کا. دلائل کی بنیاد علم کے اوپر ہوتی ہے اور پیٹ کی بنیاد جہالت کے اوپر ہوتی ہے. بات یہاں سے شروع کی گئی کہ دو طریقے کے مذاہب ہوتے ہیں، ایک دلائل کا مذہب اور ایک پیٹ کا مذہب. دلائل کی بنیاد علم کے اوپر اور پیٹ کی بنیاد جہالت. ظاہر ہے کہ جن لوگوں کا مرکز نظر پیٹ ہی ہو وہ علم کی بات کیسے کر سکتے ہیں، اور علم کی بات سننے کا یارہ ان کے اندر کہاں ہے؟ یہ تو اس تقریر کی تمہید تھی. ہم یہ بتانا چاہتے ہیں کہ صرف اپنا کوئی نام رکھ لینا یہ نجات کے لیے کافی نہیں، بلکہ اصل چیز منہج ہے. جیسے سنی کا مطلب ہوتا ہے، جیسے ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ بھئی سنت کے اوپر عمل کرنے والا، سنت کو ماننے والا، دیٹ از کالڈ سنی. تو سنی کہتے ہیں. سوال یہ ہے کہ سنی کا مطلب ہوتا ہے سنت کو جاننے والا، ماننے والا، سنت کے اوپر عمل کرنے والا. اب جس کی سنت ہے، سنت کو جاننے سے پہلے اور سنت پر عمل کرنے سے پہلے صاحب سنت کی حیثیت کو جاننا ضروری ہے. کہ جس کی سنت پر آپ چلنے کا دعویٰ کر رہے ہیں یا ماننے کا دعویٰ کر رہے ہیں، آپ نے صاحب سنت کو پہچانا ہے، صاحب سنت کی معرفت ہے آپ کے پاس. سنی کا مطلب سنت کو جاننے والا، سنت کے اوپر عمل کرنے والا. ظاہر ہے کہ جاننے سے پہلے سنت کے یا عمل کرنے سے پہلے سنت کے صاحب سنت کی معرفت ضروری ہے. صاحب سنت کی حیثیت اور صاحب سنت کا مقام کیا ہے. ایک حدیث پاک سناؤں، اس کے بعد بات آگے بڑھاتا ہوں. حدیث اس طرح: وعن زید بن ملحة عن ابیہ عن جدہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ان الدین لَيَأْرِزُ مِنَ الْحِجَازِ كَمَا تَعْرِزُ الْحَيَّةُ إِلَى جُحْرِهَا وَلَيَعْقِلَنَّ الدِّينُ مِنَ الْحِجَازِ مَعْقِلَ الْأُرْوِيَّةِ مِنْ رَأْسِ الْجَبَلِ وَإِنَّ الدِّينَ بَدَأَ غَرِيبًا وَيَخْرُجُ غَرِيبًا فَطُوبَى لِلْغُرَبَاءِ الَّذِينَ يُصْلِحُونَ مَا أَفْسَدَ النَّاسُ مِنْ بَعْدِي مِنْ سُنَّتِي. رواہ الترمذی فی کتاب الایمان. حضرت امام ترمذی اس حدیث پاک کو ایسے کتاب الایمان کے اندر لائے. اور عجیب بات تو یہ ہے کہ پوری حدیث میں کہیں ایمان کا لفظ نہیں ہے، ایمان کی الف نہیں. اور اس کے بعد امام ترمذی اس حدیث پاک کو کتاب الایمان میں لا رہے ہیں. کیوں؟ پوری حدیث میں کہیں ایمان کا الف نہیں ہے، مگر امام ترمذی اس حدیث پاک کو کتاب الایمان میں لا رہے ہیں. کیا بتانا چاہ رہے ہیں؟ پہلے اس حدیث کا ترجمہ دیکھو اور پھر اس حدیث کی ایمان سے مطابقت دیکھو. حدیث کا ترجمہ سناؤں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حدیث پڑھ دی گئی. اس کو کہتے ہیں دلائل، اس کو دلائل کہتے ہیں کہ حدیث پوری کی پوری پڑھ دی گئی. اور ایک بات یاد رکھو،
کہ دلیل دو ہی چیزوں کا نام ہے، کتاب اور سنت۔ کتاب اور سنت کی موجودگی میں نہ تو عقل چلتی ہے، نہ کسی پیر کا کشف چلتا ہے، نہ کسی پیر کا قول چلتا ہے، نہ کسی امام کی بات چلتی ہے۔ اگر کوئی اس کے خلاف کرتا ہے تو اس نے مقام رسالت کو سمجھا ہی نہیں، صاحب سنت کے مقام کو اس نے سمجھا ہی نہیں۔ اب حدیث موجود ہے، اب آدمی اپنی عقل چلائے تو حدیث کی موجودگی میں، نص کی موجودگی میں عقل چلے، پیر کی بات چلے۔ اب پیر کی بات نہیں چلے گی، عقل نہیں چلے گی، دونوں پر ایک ایک دلیل۔ ابھی سے حدیث پر رکے رہی ہے، وہ حدیث ابھی واضح نہیں کی ہم نے۔ حدیث، اب ہم یہ بتانا چاہ رہے ہیں حدیث کی موجودگی میں عقل چلے نہیں چلے گی، دلیل یہ حدیث پاک۔ وعن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال لو كان الدين بالرأي لكان اسفل الخف اولى بالمسح من اعلى وقد رايت رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم يمسح على ظاہر خفه رواه ابو داؤد في کتاب الطہارہ۔ حضرت امام ابی داؤد اس حدیث پاک کو اسے کتاب الطہارہ کے اندر لائے، راوی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد محترم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ، یہ دلیل ہے۔ حضرت علی فرماتے ہیں کہ اگر دین کی بنیاد عقل کے اوپر ہوتی تو موزے پر مسح اوپر سے نہیں نیچے سے ہوتا، اس لیے کہ عقل یہ کہتی ہے کہ گندگی جہاں لگی، گندگی جہاں لگے صاف وہاں سے کیا جائے۔ یہاں عالم یہ ہے کہ موزے پر گندگی نیچے سے لگتی ہے اور مسح اوپر سے کروایا جا رہا ہے۔ حضرت علی فرما رہے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو موزے پر مسح موزے کے اوپر سے کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ وقد رأيت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يمسح على ظاہر خفه۔ حضرت علی یہ بتانا چاہتے ہیں کہ یہ بات خلاف عقل ہے، لیکن چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل موجود ہے، حدیث نبوی موجود ہوتے ہوئے نبی کا عمل موجود ہوتے رہے، عقل کی کیا اوقات ہے؟ حدیث سے ثابت ہو گیا کہ نص موجود ہو تو عقل نہیں چلتی۔ بات ثابت ہوئی؟ نص، ارے بھائی ہم نے ایک بات کہی، ایک دعویٰ کیا کہ نص اگر موجود ہو، نبی کا عمل موجود ہو تو عقل نہیں چلتی ہے۔ نبی کا عمل کیا کہ موزے پر مسح اوپر سے، اور عقل کیا کہتی ہے کہ موزے پر مسح نیچے سے ہونا چاہیے، اس لیے کہ گندگی موزے کے نیچے سے لگتی ہے۔ لیکن حضرت علی فرما رہے وقد رأيت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يمسح على ظاہر خفه، میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ موزے پر مسح آپ اوپر سے کرتے تھے، موزے کے اوپر سے۔ دعویٰ ثابت ہوا اس حدیث پاک کی دلیل سے، یہ دلیل کہ نص کی موجودگی میں نبی کا عمل موجود کہ موزے پر مسح آپ نے اوپر سے کیا ہے، عقل یہ کہتی ہے کہ نیچے سے ہونا چاہیے۔ نص کی موجودگی میں عقل کی کوئی اوقات نہیں ہے، عقل کی نہیں چلے گی، پیر کی نہیں چلے گی، اس پر دلیل حدیث اس طرح۔ وان ابی عمار قال قلت لجابر رضی اللہ تعالی عنہ الزبر اصید ہی؟ قال نعم۔ قلت آکلها؟ قال نعم۔ قال قلت قال اقاله رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ قال نعم۔ رواہ الترمذی فی کتاب الحج۔ حضرت امام ترمذی اس حدیث پاک کو ایسے کتاب الحج کے اندر لائے۔ ابو عمار ایک تابعی ہیں، وہ کہتے ہیں میں مشہور صحابی حضرت جابر بن عبداللہ کے پاس آیا، کہا حضرت ایک مسئلہ پوچھنا ہے۔ کہا کہ پوچھو۔ دیکھو بہت غور سے سنیے، نبی کا عمل موجود ہو، نبی کا قول موجود ہو تو پیر کی بھی نہیں چلے گی، اس کو پیر مانا جاتا۔ ابو عمار آ رہے ہیں حضرت جابر کے پاس کہ حضرت آپ صحابی ہیں، آپ سے ایک مسئلہ پوچھنا ہے۔ پوچھو۔ کہا کہ بیجر، بجو شکار ہے، بجو کا شکار کیا جا سکتا ہے؟ اور نا ہاں شکار کر سکتے ہو۔ کہا کہ آکلوہا، کیا بجو کو میں کھا سکتا ہوں؟ ایک ہے ضبعن، ایک ہے ضبن، بحث ضب سے نہیں ہے، گوہ سے، بجو سے بحث ہے، ضبعن ضاد بے عین سے بحث ہے۔ تو کیا میں بجو کھا سکتا ہوں؟ آکلوہا؟ کارنام۔ اب دیکھو کتنے بڑے صحابی ہیں، میں کہتا ہوں دنیا کے تمام پیروں کو ایک طرف کر دیا جائے اور ایک صحابی کو ایک طرف کر دیا جائے، دنیا کے تمام پیر مل کر کے ایک صحابی کا مقابلہ کر سکتے ہیں؟ نہیں۔ ارے جن آنکھوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور کا دیدار کیا ہو، ان کو دیکھے، اسے تابعی کہہ دیا گیا، اور ایسے لوگوں کے زمانے کو بہترین زمانہ کہہ دیا گیا جنہوں نے صحابہ کرام کو دیکھا ہے۔ بتائیے صحابہ کرام جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور کا دیدار کیا، ان کا مقام کیا ہوگا؟ سوال کیا جا رہا ہے
بجو شکار ہے؟ بولے ہاں. چپ ہو جانا چاہیے نا، شکار ہے بس. میں کھا سکتا ہوں، کہنا ایٹ اٹ، میں ایٹ اٹ کھا سکتا ہوں؟ بولے یس کھا سکتے ہو. رک جانا چاہیے. اب یہ پوچھ رہے ہیں اتنے بڑے صحابی سے پوچھ رہے ہیں اقالہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بات آپ اپنی طرف سے بول رہے ہو کیا نبی نے کہا ہے؟ یہ پوچھنے کی کیا ضرورت تھی؟ یہ پوچھنے کی کیا ضرورت تھی؟ صحابی کا قول ہی کافی تھا دلیل کے لیے. لیکن حضرت ابو عمار یہ پوچھ رہے ہیں کیا یہ بات آپ اپنے دماغ سے کہہ رہے ہو یا یہ بات نبی نے کہی ہے؟ اقالہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہی؟ قال نعم، ہاں یہ بات نبی نے کہی. اب سوال کا سلسلہ رک گیا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ نبی کی بات کی موجودگی میں نبی نے یس کہا ہے، کھا سکتا ہے آدمی. اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک بات پہنچ گئی، سند پہنچ گئی، سوال کرنے والا خاموش ہو گیا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ سوالات کا سلسلہ جاری رہنا چاہیے تا کہ بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک رفع ہو جائے، پہنچ جائے. اب آئیے اس حدیث کی طرف. ابھی تو ہم نے یہ ثابت کیا کہ دلیل کی موجودگی میں، نص کی موجودگی میں، حدیث کی موجودگی میں عقل کی بھی نہیں چلتی، پیر کی بھی نہیں چلتی. یہ ثابت ہو گیا. اب اس حدیث کی طرف آئیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دین سمٹ کر کے، آرازہ یا رزو کا مطلب سکڑنا، سمٹ جانا، ٹو ریڈیوس، سمٹ جانا، سکڑ جانا، تقلص. ان الدین لیارز، دین سکڑ جائے گا. سکڑ کر کے کہاں پہنچ جائے گا اور کیسے پہنچ جائے گا؟ مثال دی گئی. پہنچ جائے گا جہاں سے نکلا ہے، مدینہ پہنچ جائے گا، مکہ پہنچ جائے گا. اور کیسے؟ جیسے سانپ باہر نکلتا ہے، حیہ مینس اسنیک، سانپ. کما تارز الحیۃ الی جوہرہا، جیسے سانپ اپنی ماد سے، اپنے بل سے باہر نکلتا ہے، ادھر ادھر گھومتا ہے، گھومنے پھرنے کے بعد دوبارہ اپنی بل کے اندر آ جاتا ہے. ایسے ہی اسلام جہاں سے نکلا ہے باہر جائے گا. اس کے بعد اصل جو ہے کھرا اسلام جو نکلا تھا وہی کھرا، جیسے سانپ نکلا تھا ویسے کا ویسا اپنی بل میں آ گیا. تو جیسے اسلام نکلا تھا ویسے ہی گھوم پھر کر کے پھر مدینہ آ جائے گا، یہاں سے نکلا اپنی بل میں آ جائے گا. اتنی بات معلوم ہوئی. اور ایک تمثیل اور دی گئی، وَلَا يَعْقِلَنَّ الدِّينُ. عقلہ عقل کو مطلب جانگوزی ہو جانا، رک جانا. ایک پہاڑی بکری ہوتی تھی جس کو عربی میں ارویہ بولتے. ارویہ مطلب ہوتا ہے پہاڑی بکری. تو پہاڑی بکری، اس کا نام ہی ہے پہاڑی بکری، پہاڑ کی چوٹی پر رہتی ہے، راس الجبل میں رہتی ہے. اب پہاڑی بکری پہاڑ سے نیچے اتر کر کے چرتی ہے اور پھر یہ پہاڑ کی چوٹی پر پہنچ جاتی ہے. دیکھو نکلی اپنی جگہ سے، پھر اپنی جگہ پہنچ گئی. یہ دوسری تمثیل ہے. اور اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَإِنَّ الدِّينَ بَدَا غَرِيبًا. دین شروع ہوا ہے تو اجنبی تھا. باتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام جب مشرکین کے سامنے پیش کرتے تو کہتے تھے تو باپ دادا کا دین نہیں ہے، تو نئی بات دکھ رہی ہے. ایسے ہی اہل حدیث آج جب قرآن و حدیث کی بات پیش کرتا ہے تو اسے لوگ اجنبی سمجھتے ہیں کہ بھائی یہ بات تو ہم نے سنی ہی نہیں. ارے یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی جب صحیح بات پیش کی گئی تو لوگوں نے یہی کہا کہ یہ بات تو بالکل اجنبی ہے، بات بالکل نئی ہے، اور یہ لوگ بالکل اجنبی ہے. ان الدین بدا غریبا ویخرج غریبا. پھر غریب ہو جائے گا، جیسے آج ہے غریب ہو جائے گا. یہ بات کریں گے تو لوگ کہیں گے یہ نئی بات کر رہا ہے، اجنبی بات کر رہا ہے. فطوبى للغرباء. اجنبیوں کے لیے خوشخبری. کون لوگ خوشخبری کے مستحق ہیں؟ اجنبی لوگ. ان اجنبیوں کے بارے میں فرمایا گیا ان اجنبیوں کا حلیہ جان لو. ان اجنبیوں کو پہچانو گے کیسے؟ بتایا گیا الذین یصلحون ما افسد الناس من بعدی من سنتی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے بعد میری سنتوں کے اندر فساد پیدا کر دیں گے لوگ، سنت کو بدعت بنا دیں گے، اور بدعت کو سنت بنا کر کے لوگوں کے سامنے پیش کریں گے. یہ لوگ میدان میں اتر کر کے
میرے بعد ان لوگوں کی جنہوں نے سنت کو بدعت بنا کر کے لوگوں کے سامنے پیش کرنا شروع کیا ہے، ڈٹ کر کے میدان میں ان کی اصلاح کریں گے. الذین یصلحون ما افسد الناس من بعدی من سنتی. کیا آج ایسا نہیں ہو رہا ہے؟ کیا ایسا نہیں ہو رہا ہے؟ سنت کے نام پہ لوگ بدعتوں کا پرچار کر رہے ہیں، اور یہ اجنبی لوگ میدان میں اتر کر کے چیخ چیخ کر کہہ رہے ہیں، ارے بھائی جس چیز کو تم سنت سمجھ رہے ہو اور پرچار کر رہے ہو وہ سنت نہیں ہے، وہ تو بدعت ہے. اس کی اصلاح کرنے کے لیے یہ ڈٹے رہیں گے. یہ ایک پہچان بتائے گی ان کی، اللہ اکبر، یعنی ہمیشہ رہیں گے یہ لوگ. فطوبى للغرباء الذين يصلحون ما افسد الناس من بعد من سنتی. خوش ہو جائیے، بہت بہترین حدیث ہے یہ. اجنبی ہوں گے اور اصلاح کریں گے ان سنتوں کی جن سنتوں کے اندر بعد میں آنے والے لوگوں نے فساد پیدا کر دیا ہے. سنت کو بدعت کے نام پر نقلی دوا کے اوپر اصلی دوا کا لیبل لگا کر کے بیچ رہے ہیں، اور مولانا عالم یہ ہے کہ گردن نہیں گھوم رہی ہے، تن بڑھ رہا ہے، توش بڑھ رہا ہے، گردن نہیں گھوم رہی ہے. میں نے بتایا نہیں، ان کی بنیاد پیٹ کے اوپر ہے. ظاہر ہے کہ معاملہ جب پیٹ کا ہو تو آدمی حق بات کیسے قبول کرے گا اور حق بات بیان کیسے کرے گا، اور ایسے لوگوں کی بنیاد دلائل کے اوپر کیسے ہو سکتی ہے؟ بنیاد کو سمجھنے کے بعد اب آگے ہم یہ چلتے ہیں یہ بتانے کے لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو صاحب سنت ہیں، سنت کو سمجھنے سے پہلے صاحب سنت کا جاننا ضروری ہے، ان کا مقام جاننا ضروری ہے. ایک بات اور بتا دوں، اس کے بعد پھر آگے بڑھتا ہوں. نبی اگر کوئی چیز دے دیں تو ویسے کا ویسا لے لینا یا کچھ بڑھا لینا گھٹا لینا ہے. قرآن میں سورہ حشر میں یہ کہا گیا میرا نبی جو دے دے لے، جو دے دے لے لے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ بھئی اس کے اندر کچھ گھٹا کر کے لے لو، بڑھا کر کے لے لو. جتنا دے میرا نبی اتنا ہی لینا ہے. وما آتاکم الرسول فخذوه وما نهاکم عنہ فانتهوا. میرا نبی جو دے جتنا دے اتنا ہی لینا ہے. اور صحابہ کرام اس حقیقت کو سمجھ گئے تھے کہ نبی نے جتنا دیا ہے نہ کم کرو نہ زیادہ کرو. دلیل یہ حدیث پاک. وان نافع ان رجلا اتصل الى جنب ابن عمر فقال الحمد لله والسلام على رسول الله. قال ابن عمر وانا اقول الحمد لله والسلام على رسول الله وليس هكذا علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. علمنا ان نقول الحمد لله على كل حال. رواه الترمذي في کتاب الادب. حضرت امام ترمذی اس حدیث پاک کو ایسے کتاب الادب کے اندر لائے. راوی حضرت نافع ہیں. یہاں تو معاملہ سند کے ساتھ رہتا ہے، سند کے ساتھ رہتا ہے، اور سند ہی دلیل کا نام ہے. اب یہ اگر آپ پوچھیں کہ یہ نافع کون ہے تو ہم یہاں سے چلیں گے. یروی المزنی عن الشافعی عن مالک عن نافع عن ابن عمر عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم. امام مزنی روایت کرتے ہیں اپنے استاد امام شافعی سے، امام شافعی روایت کرتے ہیں اپنے استاد امام مالک سے، امام مالک روایت کرتے ہیں اپنے استاد امام نافع سے. یہ امام مالک کے استاد ہیں، امام دار الہجرہ کے استاد ہیں اور شاگرد ہیں مشہور صحابی حضرت عبداللہ بن عمر کے. اور اتفاق سے اس وقت وہاں موجود ہیں وہ جب یہ معاملہ ہو رہا ہے. شاگرد موجود ہے استاد کے پاس، صحابی کے پاس موجود ہے. کیا ایک آدمی کو چھینک آئی، چھینک مارا اس نے. چھینکنے کے بعد کیا بولا؟ الحمدللہ والسلام علی رسول اللہ. الحمدللہ کے بعد کتنا بڑھایا آگے؟ والسلام علی رسول اللہ، اتنا بڑھا دیا اس نے. حضرت ابن عمر نے ٹوک دیا. قال ابن عمر وانا اقول الحمدللہ والسلام علی رسول اللہ. میں بھی کہتا ہوں الحمدللہ والسلام علی رسول اللہ، لیکن چھینک کے موقع پر ہمیں نبی نے جتنا دیا ہے بس اتنا ہی لینا ہے. علمنا ان نقول الحمدللہ علی کل حال. صرف الحمدللہ بولنا ہے. جو تو آگے تم چھلا لگائے صحیح نہیں ہے. دیکھیے ٹوکنے والا کون؟ صحابی ہے ٹوکنے والا. اس کا مطلب وما آتاکم الرسول فخذوه وما نهاکم عنہ فانتهوا. نبی جتنا دے اتنا ہی لے لینا ہے، کم کر کے اور زیادہ کر کے نہیں لینا ہے. نبی جتنا دے اتنا ہی لینا ہے. اب ظاہر ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ پڑھانے میں کیا حرج ہے، تو آپ 4 رکعت جو ظہر کی نماز ہے 5 رکعت کہتے ہیں جتنا گڑ ڈالو اتنا میٹھا، تو 4 کے بجائے 8 پڑھ لیجیے، نماز ہوگی آپ کی. کیوں بھائی 4 کو 5 کیوں نہیں کر سکتا؟ اس لیے کہ نبی نے 4 ہی کہا ہے. 5 کہیں گے تو وہ نماز بھی نہیں ہوگی. اس کا مطلب یہ ہوا کہ نبی نے جتنا دیا ہے چپ چاپ اتنا ہی لے لینا ہے. اچھا اب نبی جتنا دیں اتنا لے لیں، خالی گھٹائیں بڑھائیں نا. اس تناظر میں ایک بڑی پیاری روایت پیش کرنے جا رہا ہوں، لے کر جاؤ آج. حدیث اس طرح. وان عبد الرحمن ابن ابی بکرۃ عن ابیہ قال واحسبه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال شهران لا ينقصان شهر عيد رمضان وذو الحجة ورمضان ذو الحجة.
رواہ احمد فی مسندی، حضرت امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ اس حدیث پاک کو ایسے مسند احمد کے اندر لائے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شہران لا ینقصان، 2 مہینے کبھی کم نہیں ہوتے۔ ہاں یہ 2 مہینے کون سے؟ آپ نے فرمایا شہرا عید، عید کے 2 مہینے، اور آپ نے فرمایا یہ عید کے 2 مہینے کون ہوتے ہیں؟ ایک رمضان، ایک ذوالحجہ، ایک میٹھی عید اور ایک گوشت کی عید، ایک سوئیوں کی، کھانے کی بات آ گئی، کھانے کی بات آ گئی، یہاں گوشت کی بھی بات آ گئی، میٹھا سنت، بقیہ سنتوں کو بڑی بے دردی سے پامال کرتے تھے، جہاں کھانے کی بات آتی ہے وہاں سنتوں کا تذکرہ چھیڑتا۔ بھوکے رہنے کی سنت پر کوئی عمل نہیں کرتا، میٹھے کی سنت کے بارے میں سوال ہوتا ہے۔ اب دیکھیے حدیث پر غور کریں، شہران لا ینقصان، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا 2 مہینے کبھی کم نہیں ہوتے۔ کم نہیں ہوتے کیا مطلب؟ اگر اتفاق سے 29 کے ہو جائیں تو ثواب 30 کا ملتا ہے۔ جی رمضان اگر 29 کا ہو جائے تو ثواب کتنے کا ملے گا؟ 30 کا، اگرچہ آپ نے روزے 29 کے رکھے، اور ایسے ذی الحجہ کا معاملہ ہے۔ تو شہران لا ینقصان، 2 مہینے کبھی کم نہیں ہوتے۔ آپ نے ان 2 مہینوں کی تفسیر فرماتے ہوئے کہا شہرا عید، عید کے 2 مہینے۔ اب بتائیے عید کے 2 مہینے تو عید کتنی ہوئی؟ ارے بولو بھائی، 2 ہی ہوئی نا، اور کہاں سے عیدیں نکال لی انہوں؟ نبی نے ہمیں صرف 2 عیدیں دی تھی، بقیہ کھانے کے لیے نکال لی گئی۔ وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، نبی جو دے اتنا ہی لے لو۔ نبی نے 2 عیدیں دی ہیں، شہران لا ینقصان کی تفسیر خود نبی نے فرمائی کہ 2 مہینے کبھی کم نہیں ہوتے، اور ان 2 مہینوں کی تفسیر آپ نے فرمائی شہرا عید، یہ 2 مہینے عید کے 2 مہینے۔ عید کے 2 مہینے بولے تو اگر عید کے 2 مہینے ہیں تو عیدیں کتنی ہوئی؟ ارے بھائی 1 مہینے کی 1 عید، 1 مہینے کی 1 عید، 2 ہی مہینے تو ہے، تو 2 مہینوں کی 2 عیدیں ہوئی۔ یہ اور عیدیں کہاں سے نکال لی گئی؟ اور اگر کوئی یہ کہے کہ قرآن میں تو ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواریین نے کہا انزل علینا مائدۃ من السماء تکون لنا عیدا لاولنا وآخرنا، کہ ہمارے لیے آپ آسمان سے دسترخوان اتار دیجئے تاکہ ہمارے پہلے لوگوں کے لیے، بعد کے لوگوں کے لیے عید بن جائے۔ ارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کریمہ کو نہیں سمجھا؟ آپ نے تو 2 عیدیں دی، 3ری عید بھی دے دینی تھی۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ حدیث کے مقابلے میں تم عقل چلا رہے ہو، اور جس کی بنیاد پیٹ کے اوپر ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی موجودگی میں نہ عقل چلتی ہے اور نہ کسی پیر کا قول، کسی امام کا کشف یا کسی امام کی بات چلتی ہے، سیدھی سی بات ہے۔ اور یہی محبت کا تقاضا بھی ہے۔ اگر ہم نبی کو مانتے ہیں، اگر ہمیں سنتوں سے محبت ہے، تو محبت کا یہی طریقہ ہے کہ نبی نے جتنا دیا ہے بس اتنا ہی لے لو۔ تو عیدوں کا مسئلہ حل ہوا۔ عیدیں کتنی؟ 2، خود نبی نے فرمایا عیدیں 2 ہیں۔ یہ بخاری شریف کی بھی روایت اور مسند احمد کی بھی روایت۔ اچھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کے تعلق سے، اس سے پہلے کہ میں آپ کی شخصیت کے تعلق سے گفتگو کروں، گالیوں کا جہاں تک مطلب ہے، گالیاں دینا، گالیاں یہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ ارے یہ سنت تو ہم لوگوں کے ساتھ ادا کی جا رہی ہے۔ ارے ہم نے جس کی ایک ایک ادا کو حرز جان بنا رکھا ہے، اس کے ساتھ بھی یہ سلوک کیا گیا ہے۔ دلیل یہ حدیث پاک۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الا تعجبون کیف یصرف اللہ عنی شتم قریش ولعنهم یشتمون مذمما ویلعنون مذمما وانا محمد، رواہ البخاری فی کتاب المناقب۔ حضرت امام بخاری سے حدیث پاک ویسے کتاب المناقب کے اندر لائے، راوی جیسا کہ معلوم ہوا حضرت ابو ہریرہ ہے۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا تمہیں تعجب نہیں ہوتا کہ کس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ قریش کی گالیوں کو اور قریش کی لعنت کو مجھ سے پھیر دیتا ہے؟ ارے یہ لوگ مجھے مذمم کہتے ہیں، یہ لوگ مذمم کو گالی دیتے ہیں، یہ لوگ مذمم کے اوپر لعنت کرتے ہیں۔ میرا نام تو مذمم نہیں، میرا نام تو محمد ہے۔ اللہ اکبر۔ اگر یہ کہے کہ اہل حدیث نہیں، اہل خبیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی ایسا کیا گیا ہے، ایسا کیا گیا ہے۔ نبی کا نام کیا تھا؟ محمد، یعنی جس کی اتنی تعریف کی گئی ہو کہ دنیا میں اللہ کے بعد کسی کی اتنی تعریف نہ کی گئی ہو، انسانوں میں اتنی تعریف کسی کے نہ کی گئی ہو، وہ ہے مطلب محمد کا۔ اور مذمم کا مطلب جس کی بہت زیادہ برائی کی گئی ہو۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کو مذمم سے بدل دیا گیا کہ یہ محمد نہیں بلکہ مذمم ہے، اس کی تعریف نہیں کی گئی، اس کی برائی کی گئی ہے۔ تو نام بدلنے سے کیا ہوتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالی نے ان کے اس ارادے کو انہی کے منہ پر لوٹا دیا، اور آج 5 وقت کی اذان
جب دی جاتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس طریقے سے اپنے نام کے ساتھ اپنے پیارے نبی کا نام جوڑ دیا ہے. جب بھی محسن کہتا ہے اشہدو ان لا الہ الا اللہ اشہدو ان لا الہ الا اللہ تو 2 مرتبہ ریپیٹ کرتا ہے اشہدو ان محمد رسول اللہ اشہدو ان محمد رسول اللہ. یہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف جو کی گئی ہے. محمد ان لوگوں نے مذمم کہا تھا. جہاں تک گالیوں کا مطلب ہے میں اتنا ہی کہوں گا کلو انائی یترشح بما فی، برتن میں جو ہوتا ہے وہی نکلتا ہے. برتن میں جو ہوتا ہے وہی نکلتا ہے. شاعر نے بالکل صحیح کہا میرے لب پر ہے دعا تیری زباں پر گالی، جس کے اندر جو چھپا تھا وہی باہر نکلا. میرے لب پر ہے دعا تیری زباں پر گالی، میرے لب پر ہے دعا تیری زباں پر گالی، جس کے اندر جو چھپا تھا وہی باہر نکلا. ہم گالیاں نہیں دیتے کسی کو، ہم تو دلائل کی زبان جانتے ہیں. اللہ اور اس کے رسول کی بات یہ دلائل ہیں. ہم کسی کو گالیاں نہیں دیتے، ہم کسی کی ذاتیات پر حملہ نہیں کرتے، بلکہ جو حقیقت ہے وہ حقیقت بلا کم و کاست انڈیمینشڈ بیان کر دیتے ہیں. بلا کم و کاست بیان کر دیتے. جہاں تک صاحب سنت کا مقام ہے، اولاً یہ جان لے کہ آپ پیدا ہوئے ہیں. پیدا ہوئے ہیں، اچھا پیدا ہوئے. دلیل یہ حدیث پاک. وعن ابی قتادہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سئل عن صوم الاثنین فقال فیہ ولدت وفیہ انزل علی، رواہ مسلم فی کتاب الصیام. حضرت امام مسلم اس حدیث پاک ویسے کتاب الصیام کے اندر راوی حضرت ابو قتادہ. غور سے سنیے، حضرت ابو قتادہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ اللہ کے رسول پیر کے روزے کے بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں؟ آپ نے فرمایا اسی دن میں پیدا ہوا، اسی دن میرے اوپر قرآن اترنا شروع ہوا. پتا چلا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے. آپ کے والد کا نام عبداللہ، ماں کا نام آمنہ، چچا کا نام ابو طالب، دادا کا نام عبد المطلب، بیوی کا نام خدیجۃ الکبریٰ، بقیہ اور بیویاں آپ کی ازواج مطہرات حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وغیرہ. آپ پیدا ہوئے، اور ایک بات یاد رکھے جو پیدا ہوتا ہے اسے موت ضرور آتی ہے. جی موت آئی آپ کو؟ جی ہاں، آپ پیدا ہوئے تو موت آنی تھی آپ کو. لوگ کہتے ہیں انتقال. ارے بھائی جب حضرت ابو بکر بولے موت، حضرت عائشہ بولے موت، اگر ہم لوگ اس کو خلاف ادب سمجھتے ہیں تو ادب سمجھایا جا کر کے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ادب سمجھایا حضرت ابو بکر کو. کیا آپ کے یار غار نے ادب نہیں سمجھا؟ کیا آپ کی پیاری بیوی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ادب نہیں سیکھا؟ آؤ 2 حدیثیں پیش کرتا ہوں. پہلے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ محبوب رسول صلی اللہ علیہ وسلم صدیق کائنات حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت. حدیث اس طرح وعن عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قالت مات النبی صلی اللہ علیہ وسلم وإنه لبین حاقنتی وذاقنتی فلا اکرہ شدت الموت لأحد ابدا بعد النبی صلی اللہ علیہ وسلم. رواہ البخاری فی کتاب المغازی. حضرت امام بخاری سے حدیث پاک ویسے کتاب المغازی کے اندر لائے. روایت کرنے والی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم موت سے ہمکنار ہو گئے. وہی لفظ استعمال کیا، مات النبی صلی اللہ علیہ وسلم. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم has died. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم موت سے ہمکنار ہو گئے، اور آپ کی کیفیت یہ تھی کہ آپ کا سر مبارک میری ٹھوڑی اور میری ہنسلی کے درمیان تھی، جیسے گود میں لیے ہوئی. اسی حالت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے تشریف لے گئے، اور موت کی شدت اتنی تھی آپ کے بدن کے اوپر کہ اس کے بعد کسی کو مرتے ہوئے دیکھتی ہوں، اس دنیا سے جاتے ہوئے دیکھتی ہوں تو مجھے حیرت نہیں ہوتی. اسی کیفیت تھی نبی کا. اللہ اکبر. موت کی کیفیت تھی نبی کے اوپر. اس لیے کہ انبیاء کرام اللہ کے بہت مقرب ہوتے ہیں، اور جو جتنا مقرب ہوتا ہے اس کے اوپر اتنی پریشانی آتی ہے. خوش ہو جاؤ جو جتنا زیادہ پریشان ہے، اگر وہ موحد ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے پر چل رہا ہے، بتائے ہوئے طریقے پر، خوش ہو جائے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا مقرب ہے. اس لیے کہ جو جتنا مقرب بارگاہ الہی ہوتا ہے آزمائشوں میں اتنا ہی ڈالا جاتا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مثال سامنے، اللہ اکبر سے زیادہ، اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال ہمارے سامنے ہے. جو مقرب ہوتے ہیں بہت تکلیف دی جاتی ہے ان کو، اللہ بہت تکلیف پہنچائی جاتی ہے، اللہ بہت تکلیف دی جاتی ہے. جو اللہ کے مقرب، اور نبی سے زیادہ مقرب کون ہو سکتا اللہ کے؟ لہذا اللہ تبارک و تعالی نے بہت آزمایا، بہت آزمایا. سجدے میں اونٹ کی اوجڑی ڈال دی گئی. حضرت فاطمہ ہے اونٹ کی اوجڑی اتارنے کی کوشش کر رہی ہے، کچھ اور لوگ مل کر کے اونٹ کی اوجڑی اتار رہے. آپ کے چہرے پر اونٹ کی اوجڑی کا جو گندا پانی یا اسی طریقے سے گندگی لگی ہوئی ہے اپنے پیارے پیارے ہاتھوں سے صاف کر رہی ہیں اور رو رہی ہیں. جتنا مقرب ہوتا ہے نا بہت تکلیف دی جاتی ہے اس کو. بہت مقرب ہوتا ہے نبی، نبی بہت مقرب ہوتا ہے، اور آخری نبی خاص طور سے
اس جیسا مقرب تو کوئی ہے ہی نہیں، اور اتنی دور تک لے جایا گیا کہ کسی انسان کا تصور وہاں تک نہیں پہنچ سکتا، جائے کہ کوئی آدمی وہاں تک پہنچے۔ کہاں تک پہنچایا گیا آپ کو؟ چلیے وہ حدیث سنا دیتے ہیں، بھائی ٹائم وائم مت دیکھنا، بھائی بولنے تو مجھے آج حدیث اس طرح وعن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال لما اسری برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انتہی الى سدرۃ المنتہی وہی فی السماء السادسہ الیہا ینتہ ما یورج به من الارض فیقبض منہا والیہا ینتہ ما یہبط من فوقها فيقبض منها قال إذ يغشى السدرة ما يغشى قال فراش من ذهب قال فأوتي رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثا وأوتي صلوات الخمسة وأوتي خواتيم سورة البقرة وغفر لمن لا يشرك بالله من أمته شيئا المقحمات رواه احمد في مسنده۔ حضرت امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ اس حدیث پاک کو ایسے پوری کی پوری مسند احمد کے اندر لائے، راوی حضرت عبداللہ بن مسعود ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کرائی گئی۔ اب دیکھو آپ جا رہے ہیں، دو سفر ہے، ایک سفر مکہ سے لے کر کے بیت المقدس تک، یہ اس طرح ہے، اور بیت المقدس سے لے کر کے آسمانوں تک کا سفر معراج ہے، دو سفر ہے، ایک سفر میں دو سفر ہے۔ اس طرح کہاں تک ہے؟ مکہ سے لے کر کے بیت المقدس تک، اور وہاں سے معراج ہے۔ چڑھایا گیا آپ کو اور کہاں تک لے جایا گیا؟ سدرۃ المنتہی تک۔ سدرۃ المنتہی کہاں ہے؟ نبی نے خود تفسیر فرمائی، وہی فی السماء السادسہ، چھٹے آسمان پر ہے۔ اچھا بہت غور سے سنیے، کہاں تک لے جائے گا آپ کو؟ انتہی الی سدرۃ المنتہی۔ منتہا کیوں بولتے ہیں اس کو؟ منتہا آگے آپ نے اس کی تفسیر فرمائی، منتہا کیوں بولتے ہیں؟ منتہا کہتے ہیں ٹرمینس کو، آگے گاڑی نہیں جاتی، پٹری یہیں ختم ہو گئی، اس کو ٹرمینس بولتے ہیں، آگے اب گاڑی نہیں جاتی، اس کو ٹرمینس بولتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہی تفسیر فرمائی، ٹرمینس اسی کو بولتے ہیں۔ نبی نے فرمایا کیا کہ الیہا ینتہ ما یورج به من الارض، زمین سے کوئی بھی چیز جاتی ہے یہیں رک جاتی ہے۔ اب یہاں سے یہ لے جانے والے آگے نہیں جا سکتے، فیقبض منہا، اوپر سے آنے والے اس کو لے جاتے ہیں، نیچے سے جانے والوں کی انتہا یہ گاڑی رک جاتی ہے، نیچے سے جانے والوں کی آگے جانے کی اجازت نہیں ہے۔ یہ چیز جو لے جائی گئی ہے اوپر سے، فیقبض، اوپر سے آتے ہیں فرشتے، وہ لے جاتے ہیں۔ اچھا، اور یہی ہے وَإِلَيْهَا يُنْتَهُ مَا يُهْبَطُ مِنْ فَوْقِهِ، مَا يُهْبَطُ مِنْ فَوْقِهِ، اوپر سے کوئی چیز آتی ہے تو بس یہی ٹرمینس ہے اوپر والوں کے لیے، نیچے نہیں جا سکتے، اب نیچے والے فرشتے لے کر جائیں گے۔ اللہ، یہ ہے ٹرمینس، یہ ٹرمینس ہے، یہاں آپ پہنچے۔ اچھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں میں نے وہ منظر دیکھا ہے، اللہ نے اس منظر کو بیان فرمایا، اذ یغشی السدرۃ ما یغشی، وہ بیری کا جو درخت ہے، سدرہ من بیری، جہاں پر یہ ٹرمینس ہے وہاں ایک بیری کا درخت ہے۔ اللہ کے رسول فرما رہے ہیں میں نے وہ منظر دیکھا، اللہ، فرشتے سونے کے پتنگوں کی طرح پورے بیری کے درخت کے اوپر جھلملاتے پھر رہے ہیں۔ قال فراش من ذهب، فراش جانتے پتنگے کو بولتے ہیں، ذهب مانے سونا، سونے کے پتنگے۔ اچھا، اسی مقام پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 5 وقت کی نمازیں دی گئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 3 چیزیں دی گئی آپ کو، ایک تو 5 وقت کی نمازیں دی گئی، دوسرے سورہ بقرہ کی آخری آیات دی گئی، اور تیسرے نمبر پہ یہ خوشخبری سنا دی گئی کہ میرے حبیب تمہاری امت کا کوئی آدمی اگر میرے پاس شرک کر کے نہ آیا تو میں خوشخبری دیتا ہوں اس کے لیے وہ بخش دیا جائے۔ یہ معراج میں دیا گیا ہے، بلندی کے اوپر بلا کر کے دیا گیا ہے۔ اچھا، یہ کہاں تک لے جائے گئے آپ؟ کہاں تک؟ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا ادنو منی ادری، قوالی ہے یہ، آگے آئیے، آگے آئیے۔ آپ عرش پر آگے دیکھا کہ اللہ پھیٹا باندھ رہا ہے، اللہ آپ کو پھیٹے کی کیا ضرورت ہے؟ پھیٹے کی دلیل لے لی گئی، پھیٹے کی، پھیٹا سمجھتے نا، اللہ پھیٹا باندھ رہا، اللہ کو پھیٹے کی ضرورت ہے کیا؟ تو آپ عرش پر گئے نہیں، کہاں تک گئے؟ انتہا کہاں تک ہوئی؟ آپ کو آگے لے جائے گا کہاں تک؟ دلیل یہ حدیث پاک۔ وعن ابن شہاب قال اخبرني ابن حزم ان ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما وابا حبۃ الانصاری قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عرج بی حتى ظهرت لمستوى اسمع في صریف الاقلام، رواه الطبرانی فی المعجم الکبیر۔ حضرت امام طبرانی اس حدیث پاک کو اسے معجم الکبیر کے اندر لائے۔ حضرت ابن عباس اور ابو حبہ انصاری یہ دونوں روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مجھے لے جایا گیا، عرج بی حتى مستوى، یہاں تک کہ مجھے ایسی جگہ پر لے جایا، مستوى مانے جگہ، ایک فلیٹ جگہ پر لے جایا گیا، ایسی جگہ پر لے جایا گیا جہاں میں قلموں کی سرسراہٹ سننا تھا، بس یہ انتہا ہے، اس سے آگے آپ نہیں گئے۔ قلمیں جو تقدیر لکھ رہی ہیں، ہر وقت کیا ہونے والا ہے، آگے کیا ہونے والا ہے، قلموں کی سرسراہٹ سنائی دے رہی تھی، اس مقام تک مجھے لے جایا گیا، میں عرش پر نہیں گیا۔ اچھا، عرش پر نہیں گیا،
کیا آپ نے اپنے رب کو نہیں دیکھا؟ اپنے رب کو نہیں دیکھا آپ نے اپنی آنکھوں سے؟ نہیں. بعض لوگ کہتے ہیں اپنی آنکھوں سے دیکھا، غلط بات ہے. ایک حدیث ہے جس کے اندر 2 عقیدوں کا رد ہے، وہ بھی امام بخاری اس کو کتاب التوحید کے اندر لا رہے ہیں، اور راویہ کون ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری بیوی. دلیل یہ حدیث پاک. وعن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ قالت من حدثك ان محمدا راى ربه فقد كذب ويقول لا تدرك الابصار ومن حدثك انه يعلم الغيب فقد كذب ويقول لا يعلم الغيب الا الله. رواه البخاری فی کتاب التوحید. حضرت امام بخاری اس حدیث پاک کو ایسے کتاب التوحید، یہ ہے دلیل اس کو کہتے ہیں. اہل حدیث کی ہر بات کی بنیاد یا تو کتاب یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت. یہ دیکھیے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے. حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ جو تم سے یہ کہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی آنکھوں سے اللہ کو دیکھا، وہ جھوٹ بولتا ہے، اس لیے کہ یہ عقیدہ قرآن کی آیت کے خلاف ہے. حضرت عائشہ فرما رہی لا تدرک الابصار، اسے آنکھیں نہیں دیکھ سکتی. جی. اور ومن حدثک انہ یعلم الغیب، اور تم سے جو کوئی یہ کہے کہ نبی کو غیب کا علم تھا، وہ بھی جھوٹ بولتا ہے، اس لیے کہ یہ عقیدہ اس آیت کریمہ کے خلاف ہے. لا یعلم الغیب الا اللہ. اس کا مطلب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صدیقہ کائنات کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول نے اپنی آنکھوں سے اللہ کو نہیں دیکھا، اور حضرت عائشہ کا عقیدہ یہ ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو غیب کا علم نہیں ہے. اور ایک بات سے اور پروف کروں ایک حدیث سے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو غیب کا علم نہیں تھا. ایک سری حدیث اس طرح. وعن ابی سعید الخدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال بینما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصلی باصحابہ اذ خلعنا علیہ فوضعهما عن یسارہ فلما رأى القوم ذلك ألقوا نعالهم فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاته قال ما حملكم على إلقائكم نعالكم قالوا رأيناك ألقيتنا عليك فألقينا نعالنا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن جبريل عليه السلام أتاني فأخبرني أن فيهما قدرا وقال إذا جاء أحدكم المسجد فلينظر فإن رأى فينا عليه قدرا وزنا فليمسحه وليصلي فيهما. رواه أبو داود في كتاب الصلاة. حضرت امام ابی داؤد اس حدیث پاک ویسے کتاب الصلاۃ کے اندر راوی جیسے کہ معلوم حضرت ابو سعید خدری ہیں. حضرت یہ پوری ایک صفحے کی روایت تھی، یہ مرغا کھانا نہیں ہے، حدیث پڑھنا ہے. حدیث پڑھو. نبی کی بات کا دعویٰ کرتے ہو تو حدیث پڑھ کے بتاؤ. صاحب سنت کی حدیث پڑھ کے بتاؤ. صاحب سنت کی سنت کو حدیث سے ثابت کر کے بتاؤ. حضرت میں نے پوری کی پوری بات پڑھ دی. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا، اور یہ بھی مت کہنا مجھے عربی نہیں آتی ہے، دھجیاں اڑا دوں میں دھجیاں. میری عربی بہت اچھی ہے، علماء بیٹھے ہوئے ہیں سب جانتے ہیں میں حدیث کہتے پڑھتا ہوں، سب جانتے ہیں میری عربی بہت اچھی ہے، نحو بھی اچھا ہے. الحمدللہ رب العالمین. جی الحمدللہ. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جوتے پہن کر کی امامت کر رہے ہیں، پیچھے صحابہ کرام کی اکثریت جوتے پہن کر نماز پڑھ رہی ہے. جی جوتے پہن کر نماز پڑھا رہے ہیں آپ، اور صحابہ کرام کی اکثریت جوتے پہن کر کے نماز کی اقتدا کر رہی ہے. اچانک آپ نے نماز کی حالت میں جوتے اتار کر بائیں سائڈ میں رکھ لیے. صحابہ کرام نے دیکھا کہ نبی نے حالت نماز ہی میں اپنے جوتے اتار کر بائیں سائڈ میں رکھ لیے. صحابہ کرام نے نماز ہی کی حالت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتدا میں اپنے بھی جوتے اتار کر کے بائیں سائڈ میں رکھ لیے. فلما قضى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاته، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نماز ختم کی، دیکھا سارے کے جوتے نکلے ہوئے بائیں سائڈ میں رکھے ہوئے. آپ نے فرمایا ما حملکم علی القائکم نعالکم، ارے بھائی تم لوگوں نے اپنے جوتے کیوں اتار دیے؟ صحابہ کرام نے بڑا پیارا جواب دیا، وہی اہل حدیث کا جواب ہے. رأیناک القیتنا علیک فالقینا نعالنا، اے ہمارے حبیب ہم نے آپ کو جوتے اتارتے دیکھا، ہم نے جوتے اتار دیے. ہم نہیں جانتے کیوں کیا کہ ہمیں فلسفہ نہیں آتا، ہمیں منطق نہیں آتی، ہمیں آنی اور آنی کا فرق نہیں آتا، ہمیں آنی اور نانی کا فرق نہیں آتا. موت آنی تھی، وہ بھی آنی تھی، یہ فلسفہ ہمیں نہیں آتا. اور یہ فلسفہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین یہ فلسفہ نہیں سمجھتے تھے. موت آنی تھی پر وہ آنی تھی. آپ کو موت آنی تھی لیکن آن بھر کے لیے تھی. دیکھو یہ فلسفہ ہے، فلسفہ. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین کو دیکھیے، پوچھا گیا تم لوگوں نے اپنے جوتے کیوں اتارے؟ بڑا پیارا جواب، رأیناک القیتنا علیک فالقینا نعالنا، اے ہمارے حبیب ہم نے آپ کو جوتے اتارتے دیکھا، ہم نے جوتے اتار دیے. ہم نہیں جانتے کہ کیوں کیا کیسے، یہ سب ہم نہیں جانتے. واٹ وائی ہاؤ، یہ ہم نہیں جانتے. اے اللہ کے رسول ہم نے آپ کو جوتے اتارتے دیکھا، ہم نے جوتے اتارے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ارے میں نے بھائی میرے جوتے اس وجہ سے اتارے، اس کی ایک علت ہے، وجہ. کہا کہ اللہ کے رسول وہ علت کیا ہے؟ کہا کہ حالت نماز ہی میں جبرائیل آئے. ان جبریل علیہ السلام اتانی، جبرائیل علیہ السلام حالت نماز میں فاخبرنی، مجھے بتایا کہ آپ کے دونوں جوتوں کے اندر گندگی لگی ہوئی ہے. بتائیے اگر آپ کو غیب کا علم ہوتا تو گندے جوتے پہن کر کے آپ نماز میں کیوں کھڑے ہوتے ہو؟ جبرائیل کو آنا پڑتا. سراحت ہے کہ نہیں؟ سری روایت موجود ہے، صحیح سری سب کچھ ہے. ان جبرائیل علیہ السلام قال کے بعد ان آتا ہے، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتانی فاخبرنی ان فیہما قذرا وقال، کہ آپ کے دونوں جوتوں کے اندر گندگی لگی ہوئی ہے. اس کا مطلب
کہیں گندگی لگی ہوئی تو نماز نہیں ہوتی کپڑے میں یا کہیں بھی جوتے پر. ہاں آپ نے فرمایا جو کوئی آدمی مسجد میں آئے اور تو اپنے جوتوں کو چیک کر لے, فلینظر دیکھ لے, فیرافینا علیہ قدرا او اذن, کوئی تکلیف دہ چیز دیکھے یا گندگی دیکھے تو اسے چاہیے کہ اس کو رگڑ لے, ضرورت بھی نہیں کہ اس کو دھل لے, رگڑ لے تو رگڑنے سے صاف ہو جاتا ہے, رگڑنے سے صاف ہو جاتا ہے. ولیصلی فی موس میں نماز پڑھ لے. یہ حدیث پاک اس بات پر شاہد عدل ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو غیب کا علم نہیں تھا. تو پہلی دلیل پیش کی گئی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی, اور یہ روایت پیش کی گئی حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کوئی عقیدہ رکھے کہ آپ نے معراج میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو دیکھا, غلط عقیدہ ہے. کوئی آدمی عقیدہ رکھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو غیب کا علم تھا, بالکل غلط عقیدہ ہے. اور اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نور کے, چلیے ایک حدیث پہلے پڑھتے ہیں. تین مخلوقات کا تذکرہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا. حدیث اس طرح, وعن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خلقت الملائکۃ من نور وخلق الجان من مارج من نار وخلق آدم مما اصف لكم, رواہ مسلم فی کتاب الزہد. حضرت امام مسلم اس حدیث پاک کو ایسے مسلم شریف کتاب الزہد کے اندر لائے, راویہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی. عجیب بات تو یہ ہے, میں یہ بتا دوں کہ عقیدے میں جہاں جہاں باریکیاں ہیں, باریک عقیدے جہاں بیان کیے گئے اس کے راویہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی. اللہ اکبر, صدیق کائنات کا عقیدے کے اوپر اتنی گہری نظر ہونا آج کل کی عورتوں کے لیے لمحے فکر ہے. اتنی باریکی سے عقیدے کو دیکھتی تھی. آج کل ٹی ویوں سے فرصت نہیں عورتوں جی. تو اب حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ملائکہ کو اللہ نے نور سے پیدا کیا, خلقت الملائکۃ من نور وخلق الجان من مارج من نار. دوسری مخلوق جنات آگ کے شعلے سے بنائی گئی. وخلق آدم مما اصف لكم, اور آدم کو پیدا کیا اس چیز سے جو تم سے بیان کر دیا گیا ہے, یعنی مٹی سے. مٹی سے پیدا کیا گیا ہے آدم کو, مٹی سے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آدم کی اولاد ہیں. نور کیسے ہوئے؟ نور ہدایت کہا جا سکتا ہے, لیکن نور کے بنے ہوئے یہ نہیں کہا جا سکتا. دلیل میں بہت پیاری بات کہنے جا رہا ہوں. ایک روایت کے اندر ان کے تمام عقائد کی تردید, وہ حدیث پڑھتا ہوں میں. یہ حدیث لے کر کے جاؤ. حدیث اس طرح, وعن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما قال مات انسان كان رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم يعوده فمات بالليل فدفنوه ليلا فلما اصبح اخبروا, لما کا جواب کا فے نہیں آتا, فلما اصبح اخبروا فقال ما منعكم ان تعلموني ما منعكم ان تعلموني قالوا كان الليل فكرهنا وكان الظلمة ان نشق عليك فاتى قبره وصلى عليه. رواه البخاری فی کتاب الجنائز. حضرت امام بخاری سے حدیث پاک ویسے کتاب الجنائز کے اندر لائے. راوی جیسے کہ معلوم ہے فقیہ الامہ حضرت عبداللہ ابن عباس ہے. بہت پیاری روایت پیش کرنے جا رہا ہوں. حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ ایک آدمی بیمار تھا. سانس روک کر سنے نا, ایک آدمی بیمار تھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی عیادت کے لیے جایا کرتے تھے. اے بھائی کیسے ہو گئے, ایک سنت معلوم ہوئی کہ کوئی بیمار ہو تو عیادت کے لیے جانا چاہیے. پہلا مسئلہ معلوم ہوا. وہ رات میں مر گیا, فمات باللیل, رات فدفنوه لیلا. صحابہ کرام نے اس آدمی کو رات ہی میں دفن کر دیا. دوسرا مسئلہ معلوم ہوا, رات میں بھی دفن کر سکتا ہے آدمی, میت کی تدفین رات میں ہو سکتی ہے. فدفنوه لیلا, رات میں مر گیا, رات ہی میں تدفین ہو گئی. اچھا دوسرا مسئلہ, فلما اصبح, جب صبح ہوئی تو اخبروا, تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے صحابہ جن لوگوں نے اس کو دفن کیا تھا. اللہ کے رسول, وہ جس کی عیادت کے لیے آپ جایا کرتے تو مر گیا, رات میں مر گیا, تم لوگوں نے مجھے بتایا کیوں نہیں؟ ما ملکم ان تعلمونی. دیکھو جس کو غیب کا علم وہ پوچھے گا تم لوگوں نے مجھے بتایا کیوں نہیں. اور کوئی حاضر و ناظر ہو تو یہ پوچھے گا کہ تم لوگوں نے مجھے بتایا نہیں. ارے نہلایا جا رہا تو موجود ہونا چاہیے آپ کو. حاضر و ناظر ہے نا ہر جگہ, وہ مر رہا تھا تو وہاں موجود ہونا چاہیے آپ کو. دفن اس کو نہلایا جا رہا تھا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں موجود ہونا چاہیے تھا. اسی طریقے سے تدفین کی جا رہی تھی اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو موجود ہونا چاہیے تھا. مٹی برابر کی جا رہی تھی, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو موجود ہونا چاہیے. یہ حدیث بتا رہی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حاضر و ناظر نہیں. حاضر و ناظر کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ ہر جگہ موجود ہو, سو سوال نہیں کرنا پڑتا تم لوگوں نے ایسا بتایا کیوں نہیں. وہ آدمی نہلایا جا رہا تھا, دفنایا جا رہا تھا, سب کچھ کیا جا رہا تھا, مٹی برابر کی جا رہی تھی, نماز جنازہ پڑھی جا رہی تھی, وہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پوچھ رہے تم لوگوں نے مجھے بتایا کہ اس کا مطلب آپ حاضر و ناظر نہیں تھے. حاضر و ناظر ہوتے تو پوچھتے کیوں؟ اچھا تو ایک تو علم غیب کا رد ہوا, دوسرے حاضر و ناظر کا رد ہوا, اور تیسرے کہا کہ اللہ کے رسول ہم نے آپ کو جگایا نہیں. دیکھو بہت غور سے سنو, ہم نے آپ کو جگایا نہیں. کیوں؟ کان اللیل, رات تھی, وکان الظلمۃ, تاریکی تھی. آپ اگر نور کے ہوتے تو نور کو تاریکی سے کیا ڈر ہوتا ہے؟ نہیں سمجھ. ارے اتنا پیارا استدلال ہے یار, آپ لوگ کچھ متوجہ ہی نہیں ہوئے میری طرف. ارے بھائی آدمی ایک نور کا بنا ہوا,
تو اسے اندھیرے سے کیا ڈر ہوتا ہے؟ صحابہ کرام کا عقیدہ یہ تھا کہ آپ نور کے بنے ہوئے نہیں ہیں، تبھی تو کہا قالوا کان اللیل فکرہنا وکان الظلمۃ نشق علیک، تاریکی تھی، اگر آپ نور کے بنے ہوئے ہوتے تو نور کو تاریکی سے کیا ڈر ہوتا؟ چمکتے ہوئے جاتے، تاریکی ہٹتی چلی جاتی۔ اس کا مطلب ہے آپ نور ہیں مگر نور ہدایت ہیں، آپ نور کے بنے ہوئے نہیں۔ یہ حدیث بھی اچھا آخری مسئلہ ہے معلوم، آپ نے فرمایا اس کی قبر کہاں ہے، یہ بھی دلیل ہے آپ کو غیب کا علم نہیں ہے، اس کی قبر کہاں؟ فدلونی، مجھے بتاؤ، مجھے بتاؤ کدھر ہے قبر؟ کہا کہ اللہ کے رسول یہ قبر ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قبر کو سامنے کر کے نماز جنازہ ادا فرمایا۔ اس کا مطلب کوئی نماز جنازہ ادا نہ کر سکے تو قبر کو سامنے کر کے نماز جنازہ پڑھ سکتا ہے۔ یہ بھی ایک مسئلہ معلوم ہوا، یہ بھی ایک مسئلہ معلوم ہوا۔ تو آپ دیکھ رہے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غیب کا علم، کہ آپ کو غیب کا علم نہیں تھا، دوسرے آپ نے اپنی آنکھوں سے اللہ تبارک تعالیٰ کا دیدار نہیں فرمایا، آپ نور کے نہیں تھے، اس لیے کہ نور سے ملائکہ کو جو بنایا گیا۔ یہ مسئلہ ہو گیا۔ اس کے بعد مسئلہ رہا سائے کا۔ اب اس پر ہم ذرا تفصیل سے بحث کرنا چاہیں گے، اس سے پہلے ہم دو حدیث پیش کرتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ نور کا سایہ نہیں ہوتا، نور کا سایہ نہ ہوتا ہے، سایہ نور کا، ایسے کچھ تو بھی ہے، وہ نور کا سایہ نہیں ہوتا۔ اچھا نور کا سایہ نہیں ہوتا، یہ تو آپ کی عقل کہتی ہے، حدیث کہتی ہے نور کا سایہ ہوتا ہے۔ ہاں نور کا سایہ ہوتا ہے جی۔ اب بتائیے آپ کی عقل کہے کہ نور کا سایہ نہیں ہوتا اور حدیث اگر بولے کہ نور کا سایہ ہوتا ہے تو کون سی چیز مانیں گے آپ، عقل کو کہ حدیث کو؟ چلیے وہ حدیث پڑھ لیتے ہیں۔ حدیث اس طرح، وان حنظلۃ الاسیدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لو انکم تکونون کما تکونون عندی لأظلتکم الملائکۃ باجنحتها، لأظلتکم الملائکۃ باجنحتها، رواہ الترمذی فی کتاب صفت القیامہ۔ حضرت امام ترمذی اس حدیث پاک کو ایسے کتاب صفت القیامہ کے اندر لائے، راوی حضرت حنظلہ اسیدی ہیں۔ حضرت حنظلہ اسیدی فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم لوگ اگر ویسے ہو جاؤ جیسا میرے پاس بیٹھے رہتے تو حالت ہوتی ہے۔ ہاں دیکھو کیفیات الگ الگ ہوتی ہے، آپ اگر کام میں مشغول رہو تو وہ حالت آپ کی الگ ہے، یہاں بیٹھے ہوئے تو حالت الگ ہے، نہیں نماز میں ہوتے تو حالت الگ ہے، روزہ، آدمی کے حالات میں تبدیلی ہوتی رہتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غریب بات فرمایا، بہت نفسیاتی بات ہے، وقت نہیں ہے کہ اس کی شرح کروں میں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو انکم تکونون کما تکونون عندی، اگر تم ویسے ہو جاؤ، تمہاری حالت ہمیشہ ویسی رہے جیسا کہ میرے پاس بیٹھے رہتے تو حالت ہو جاتی ہے، تو لأظلتکم الملائکۃ باجنحتها، تو فرشتے اپنے پروں کا سایہ کر دیتے تمہارے اوپر۔ فرشتے تو نور کے بنے ہوئے، ان کے پر بھی نور کے ہیں، ان کا سایہ کیسے ہوا؟ نوری مخلوق کا سایہ ہے۔ پتہ یہ چلا کہ نوری مخلوق کا سایہ ہوتا ہے۔ جو آدمی دعویٰ کرے کہ نور کا سایہ نہیں ہوتا وہ اس حدیث کا انکار کرے، پہلے اس حدیث کا انکار کرے، لا غلتکم الملائکۃ باجنحتها، ملائکہ فرشتے اپنے پروں کا سایہ کر دیتے۔ ارے فرشتے تو نور کے بنے، ان کا پر بھی نور کا ہے، نور کا سایہ کیسے ہوتا؟ وہ کہہ رہے ہیں کہ فرشتے اپنے پر کا سایہ دے دیتے، تو مطلب نور کا سایہ ہوتا ہے، ورنہ ایسی بات نہ کہی جاتی۔ اچھا اب صراحتاً کہ آپ کے سایہ تھا کہ نہیں، دلیل یہ حدیث پاک، وان عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم كان في سفر له فاتل بير لصفية وفي ابل زينب فضل فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم ان بعيرا لصفية اتل فلو اتيتها بعيرا من ابلك فقالت انا اوتي تلك اليهودية قال فتركها رسول الله صلى الله عليه وسلم ذا الحجة والمحرم شهرين لا ياتيها قالت حتى يئست منه وحولت سريري قالت فبينما انا يوما بنصف النهار فاذا انا بذل رسول الله صلى الله عليه وسلم مقبل رواه احمد في مسند۔ ایک صفحے کی روایت ہے، یہ دلیل ہے، یہ دلیل ہے، ایک صفحے کی روایت پوری کی پوری پڑھ کے ٹیلی کر لو جی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک سفر میں ہے، دو بیوی آپ کے ساتھ ہیں، ایک تو حضرت صفیہ، ایک حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دو بیوی آپ کے ساتھ ہیں سفر میں۔ اچانک حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ، جانتے ہیں ان کا باپ یہودی تھا، ہوئی ابن اخطب، ان کی بیٹی ہیں یہ، اور جنگ خیبر جب ختم ہوئی اور فتح ہوئی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے نکاح فرمایا، تو حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا ان کا اونٹ چلتے چلتے، ایت اللہ کا مطلب ہوتا ہے چلتے چلتے بیٹھ جائے۔ ہمارے یہاں گاؤں میں دیکھیں نا گادر بیل مارت رہا اٹھتا ہے، اس کو عربی میں اعتلال بولتے ہیں، اعتلال، وہ علت سے ہے، علت سے تھک گئے چلت چلت۔ وہ عربی میں کتنی پیاری زبان ہے، بہت پیاری زبان ہے، بہت پیاری زبان ہے۔
فَأَطَلَّ بَعِيرٌ لِصَفِيَّةَ، چلتے چلتے حضرت صفیہ کا اونٹ تھک کر بیٹھ گیا. اٹھا رہے کھود رہے، اٹھ نہیں رہا. حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک فاضل اونٹ تھا. وفی ابلی زینب فضل، حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک فاضل اونٹ تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے آ کر کہا، فقال لها رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان بعیر لصفیہ ایت اللہ، یہ دیکھو صفیہ کا یہ اونٹ جو ہے یہ تھک کر کے بیٹھ گیا ہے. فلو آتیتها بعیرا من ربک، تمہارے پاس فاضل اونٹ ہے دے دو نا اس کو. فقالت، اب وہ 100 کا ناپا ہوتا ہے نا، نبی کی بھی ہوا تو کیا ہوا. فقالت اراوتی تلک الیہودیہ، اس یہودیہ کو میں اپنا اونٹ دوں گی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑا برا لگا، یہ میری ریکویسٹ اس نے نہیں مانی ہیں. قال، راوی کہتے فترکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے پاس جانا چھوڑ دیا. 2 مہینے آپ نہیں گئے. ذی الحج والمحرم شہرین لا جاتی ہے، 2 مہینے آپ ان کے پاس نہیں آتے تھے. قالت، کہتی ہیں حتی یئست منہ، میں آپ سے مایوس ہو گئی. وحولت سریری، اور میں نے وہ کھٹیا کھڑی کر دی. تحویل کا کھٹیا کھڑی کر دی. وہ جس کھٹیا پر آپ بیٹھتے تھے شریر میں کھٹیا تحویل میں کھڑا کر دینا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس کھٹیا پر آ کر بیٹھتے تھے جس چارپائی کے اوپر میں نے وہ کھڑی کر دی. محبت دیکھو کہ جس پر میرا رسول بیٹھتا، میرا شوہر بیٹھتا، میرا رسول، اس چارپائی کے اوپر کوئی اور نہ بیٹھے. جی کھٹیا کھڑی کر دیا. حتی یئست منہ، میں مایوس ہو گئی کہ اب لگتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئیں گے نہیں، اور میں نے وہ کھٹیا کھڑی کر دی. کہتی ہیں کہ میں ایک دن دوپہریے کے اندر پردے کے پاس کھڑی تھی، اچانک میری نظر سڑک کے اوپر گئی تو دیکھا ایک سایہ زمین پر ہے. میں نے کہا اتنی دوپہریہ میں وہ سایہ زمین پر پڑ رہا ہے، کون ہے؟ فبینما انا یوما بنصف النہار اذا انا بذل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کو ذل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ، ترکیب استعمال کی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ آ رہا ہے. اس حدیث سے صاف پتا چلا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ تھا. اچھا، اس پر تکا کیا لگا رہے؟ اگر نبی کا سایہ مان لیا جائے تو پیر اس کے اوپر آئے گا. ان کو پتا نہیں ہے کہ سایہ کبھی بھی پیر کے نیچے نہیں آتا. پیر رکھے اوپر آ جائے گا، پیر کے اوپر آ جاتا ہے. سایہ کی خصوصیت ہے. پیر کے نیچے کیسے آ گا؟ ان کا مطلب ان کو مشاہدہ بھی نہیں ہے. سایہ کی حقیقت مشاہدتاً ان کے علم میں نہیں ہے کہ سایہ کبھی قدموں کے نیچے آتا ہی نہیں. قدم رکھیے سایہ کے اوپر، کود کر کے اوپر آ جاتا ہے. میں سایہ ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے سایہ سے باس بادل موت کی دلیل پکڑی ہے. جی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جہاں تک معاملہ ہے تخلیق نور کا ثابت نہیں. اسی طریقے سے علم غیب آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا اللہ تبارک تعالیٰ بھی ثابت نہیں. یہ ساری چیزیں، آپ کا سایہ، یہ ساری باتیں آپ کے سامنے آ گئی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بشریت کا جہاں تک معاملہ ہے، لوگ تعویل کرتے ہیں نور بشر، بشر نور. ارے بھائی فلسفہ یہ چلے گا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاف سیدھی حدیث؟ اگر کسی صاف سیدھی حدیث کے اندر یہ بات معلوم ہو جائے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بشر کہا گیا ہے تو آپ کو معنی میں کیا تعامل ہے؟ آئیے وہ حدیث پڑھتے. حدیث اس طرح. وعن عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال كنت اكتب كل شيء اسمعه من رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم اريد حفظه فنهتني قريش وقالوا اتكتب كل شيء تسمعه ورسول الله صلی اللہ علیہ وسلم بشر يتكلم في الغضب والرضا فامسكت عن الكتاب فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فأومى بإصبعه إلى فيه فقال اكتب فوالذي نفسي بيده ما يخرج منه الا حق. رواه ابو داؤد في كتاب العلم. حضرت امام ابی داؤد اس حدیث پاک کو ایسے کتاب العلم کے اندر لائے. راوی حضرت عبداللہ ابن عمر ہے. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات جو سنتا وہ میں نوٹ کر لیا کرتا. تو قریش کے لوگوں نے کہا یہ کیا کرتا ہے؟ ہر بات جو نبی سے سنتا نوٹ کر لیتا ہے. وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بشر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بشر ہے. یتکلم فی الغضب والرضا، کبھی غصے میں بولتے کبھی خوشی میں بولتے. ہر ایک حالت کے اندر تو ہر بات کو لکھ لیتا ہے. دیکھیے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بشر. یہ تمام صحابہ کرام کا عقیدہ بیان کیا جا رہا ہے. یہ تمام صحابہ کرام کا عقیدہ بیان کیا جا رہا ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بشر. کہتے ہیں کہ میں کتابت سے رک گیا اور میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب یہ تذکرہ کیا کہ اللہ کے رسول میں آپ کے ہر ادا کو لکھ لیتا ہوں. کیسے صحابہ تھے، اللہ اکبر. ایک ایک ادا کو، دنیا میں کوئی ایسا انسان نہیں جس کی ہر ادا کو نوٹ کر لیا گیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے تو کہا قام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم.
بیٹھے تو کہا جلس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی مسکرائے، تبسم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہنسے تو کہا ضحک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر داہنے کروٹ پہ لیٹے استجا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی شقہ الایمن، اللہ اکبر، زندگی کی ہر عطا کو محفوظ کر لیا گیا، کمپیوٹرائز کر لیا گیا اور پیش کر دیا گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کس حالت میں کہی کہ وہ حالت بھی بتائی دی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے تھے، آپ مسکرا رہے تھے، اللہ اکبر۔ یہ ہے صاحب سنت کی معرفت۔ ارے صاحب سنت کو اگر صحیح سے نہیں سمجھ سکے تو سنت کو کیا سمجھو گے؟ صاحب سنت کو سمجھنا پہلے ضروری ہے، اس کے بعد سنت سمجھ میں آئے گی۔ اور ایک نقطہ تو آپ کو معلوم ہی نہیں ہوا، وہ حدیث پڑھی گئی، لیکن میں خاص طور سے اس نقطے کی طرف رہنمائی کر کے بات ختم کرنا چاہوں گا کہ پہلے وہ حدیث پڑھتا ہوں۔ قال الزہری قال ابو سلمۃ رضی اللہ تعالی عنہ ان ابا بکر خرج وعمر رضی اللہ تعالی عنہ يكلم الناس فقال اجلس فابى عمر ان يجلس فقال اجلس فابى ان يجلس فتشهد ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ فمال الیہ الناس وتركوا عمر فقال ایها الناس من كان منكم يعبد محمدا فإن محمدا قد مات ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت وقال الله تبارك وتعالى وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل فإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم من ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين قال والله كأن الناس لم يكونوا يعلموا أن الله جل وعلا أنزل هذه الآية إلا حين تلاها أبو بكر فتلقاها منه الناس كلهم فلم تسمع بشرا إلا يتلوها رواہ ابن حبان فی صحیح فی کتاب التاریخ۔ حضرت امام ابن حبان صحیح ابن حبان کے اندر کتاب التاریخ کے اندر یہ روایت لائے ہیں۔ زہری کہتے ہیں کہ ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کی خبر سنی، یا آپ دنیا سے تشریف لے جا چکے ہیں، آپ تشریف لائے، دیکھا کہ حضرت عمر کھڑے، بہت غور سے سنیے۔ حضرت عمر یہ کہہ رہے ہیں کوئی اگر یہ بولا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو موت آ گئی ہے تو میں اس کی گردن مار دوں گا۔ اب حضرت ابو بکر آ رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں کیا بول رہے ہیں، کہہ رہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال نہیں ہوا۔ حضرت ابو بکر نے بیٹھ جا، بیٹھو، میں نہیں بیٹھتا، صحابہ عمر وہیں نہیں بیٹھتا۔ آپ نے پھر کہا بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ، غلط بول رہے ہو تم۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال نہیں ہوا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کی طرح کوہ طور وغیرہ پر جیسے وہ موسیٰ علیہ السلام گئے تھے ویسے ہی لوٹ آئے تھے، تو آپ بھی لوٹ آئیں گے، یہ بات وہ بول رہے تھے۔ اور صحابہ کرام چپ چاپ، ان کے اوپر تو مصیبتوں کو پہاڑ ٹوٹ پڑا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان نہیں ہے، چپ چاپ بیٹھے تھے۔ حضرت عمر بول رہے ہیں کوئی اگر یہ بولا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے جا چکے اس کی گردن مار دوں گا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اجلس یا عمر، اے عمر بیٹھ جاؤ۔ کیا مطلب؟ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے عمر غلط بول رہے ہو تم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے جا چکے ہیں۔ اب وہ مان ہی نہیں رہے، بیٹھ ہی نہیں رہے، تقریر چالو ہے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خطبے میں سننا پڑا، فتشہد ابو بکرین فمال الی الناس، دیکھا کہ خطبہ پڑھ رہے ہیں کچھ بولنے والے، فمال الی الناس وترکوا عمر، لوگ حضرت ابو بکر کی طرف رضی اللہ تعالیٰ متوجہ ہو گئے اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کی بات سننا چھوڑ دیا انہوں نے۔ آپ نے فرمایا سنو یا ایھا الناس من کان منکم یعبد محمدا فإن محمدا قد مات۔ بہت پوائنٹ کی بات بتانے جا رہا ہوں۔ حضرت عمر یہ کہہ رہے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے جا چکے ہیں، موت سے ہمکنار ہو چکے ہیں۔ حضرت ابو بکر یہ فرما رہے تم میں سے جو محمد کی عبادت کرتا تھا، یہ عبادت کہاں سے آ گئی؟ سمجھ رہے ہیں آپ؟ بہت پوائنٹ کی بات ہے یہ، نظر صدیق اس گہرائی تک پہنچ سکتی ہے۔ حضرت یہ فرما رہے کہ بھائی تم یہ کہتے ہو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے نہیں گئے ہیں، تو اب دیکھو تم میں سے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا تھا، ارے یہ کیا موقع ہے عبادت کا؟ بہت غور سے دیکھیں۔ حضرت صدیق اور تم میں سے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا تھا، وہ سمجھ لے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو موت آ چکی ہے، اچھا، اور تم میں سے جو اللہ کی عبادت کرتا ہے وہ جان لے کہ اللہ حی لا یموت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ کہنا کہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا تھا اور جو اللہ کی عبادت کرتا ہے، دونوں کا تقابل اس وجہ سے کیا جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دنیا سے
جانا نہ مانے، موت سے ہمکنار نہ ہونا مانے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت حی میں نبی کو شریک کر رہا ہے، یہ تو شرک ہے جی۔ نہیں سمجھ میں آیا؟ ارے علماء متوجہ ہو گئے، سمجھ میں آیا کہ اگر یہ مان لیا جائے، عبادت کی بات کیوں اس وجہ یہاں آئی؟ یہ بتانے کے لیے کہ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو موت سے ہمکنار نہ مانا جائے، ہمیشہ آپ زندہ ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت حی میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو شریک کرنا، دیٹ از کالڈ شرک، پولیتھیزم، یہ ہے شرک۔ اس گہرائی تک جائیے آپ۔ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر نبی کو، اور جو نہیں مانتے وہ تو شرک میں مبتلا ہی ہیں بیچارے، اور جو شرک میں مبتلا ہو جنت ہاتھ سے گئی، کھاتے رہو کھاتے رہو کھاتے رہو، جنت اس ہاتھ سے گئی۔ جنت کی نعمتیں انشاءاللہ موحدین کو ملنے والی ہیں۔ ایک بیل گھوم رہا ہے بہت بڑا وہاں صاحب، ایک بیل گھوم رہا ہے، بھی نہیں، مسلم شریف کی لمبی روایت ہے حضرت ثوبان سے، پڑھو اس کو، بیل گھوم رہا ہے، اس کے کلیجی سے ہم لوگوں کا انشاءاللہ موحدین کا یقین تو ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس توحید کی بدولت موحدین کو جنت نصیب کرے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو توحید کی برکت سے جنت کی نعمتوں سے سرفراز فرمائے، جنت کی نعمت، جنت کی ابدی نعمتوں سے ہمیں ہمکنار کرے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ہلکا سا تعارف تھا، کبھی مقامی رسالت پر بولیں گے، یہ تو تعارف تھا، یہ تو تعارف تھا ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو عقیدہ رکھا جا رہا ہے، اس عقیدے کا رد تھا، کہیں مقام رسالت اگر سمجھ رہا ہوں تو انشاءاللہ اس کے لیے دوسرا موقع اٹھا رکھیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں نیک عمل اور اچھی سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، لا اللہ اکبر وللہ الحمد، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد، اللہ اکبر اللہ